سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اورحان غازی تھے۔ آپ کا سن پیدائش 1281 ہے۔ آپ وقت کے ولی شیخ ادوالی کے نواسے اور ارطغرل غازی کے پوتے تھے۔ آپ کو عثمان غازی نے اپنا جانشین بنایا۔ آپ اس وقت 40 سال کے تھے۔ آپ کے بھائی علاؤالدین بھی تھے جو رابعہ بالا خاتون کے بیٹے تھے، اور اورحان غازی ملعون خاتون کے بیٹے تھے۔ عثمان غازی کے دور میں سلطنت عثمانیہ بورسا سے 100 کلومیٹر کے علاقے تک محدود تھی۔ اورحان نے اپنی صلاحیتوں سے سلطنت کو اور وسیع کیا۔ تو ناظرین و سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب کی خدمت میں آپ کا میزبان سید علیم السلام علیکم کہتا ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل ہمارے سلطان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری اس طرح کی ویڈیوز آپ سب کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اورحان غازی نے اپنے والد عثمان غازی کے ساتھ کئی جنگیں لڑی اور 1317 میں عثمان غازی کے ساتھ بورسا شہر کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ اس دوران میں عثمان غازی شدید بیمار ہو گئے تو اورحان نے اپنے مجاہدوں کے ساتھ بالآخر 1326 میں بورسا شہر کو فتح کیا اور اپنے والد کو اس فتح کی خوشخبری سنائی، جس کو سن کر عثمان غازی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اورحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ عثمان غازی 1326 میں انتقال کر گئے، جس کے بعد اورحان باقاعدہ سلطان بن گئے اور انہوں نے بورسا شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ عثمان کے دوسرے بیٹے علاؤالدین نے اپنا زیادہ تر وقت علوم دینیہ میں سیکھنے میں لگایا تھا، اور اس کو سلطنت سے کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی اورحان نے سلطنت کو باہم تقسیم کرنے کا کہا تو علاؤالدین نے منع کر دیا۔ اورحان نے پھر امور مملکت کو چلانے پر اصرار کیا تو علاؤالدین مان گئے۔ یوں وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم بن کر علاؤالدین نے 3 چیزوں پر خاص توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ انہوں نے سلجوقی سکے ختم کر کے اپنی حکومت کے سکے جاری کیے، لباس پر بھی قوانین بنائے، اور سب سے اہم کام جو انہوں نے کیا وہ فوجی اصلاحات تھی۔ ارطغرل اور عثمان کے زمانے میں جنگ کے لیے اعلان کیا جاتا تھا اور مجاہدین میدان جنگ میں جمع ہو جاتے تھے اور جنگ کے بعد مال غنیمت میں سے اپنا حصہ لے کر چلے جاتے تھے، اور ان کی کوئی وردی بھی نہیں ہوتی تھی۔ علاؤالدین نے وقت کی ضرورت کے حساب سے فوج ترتیب دی، ان کو باقاعدہ وردی دی، ان کے وظیفے مقرر کیے، اور فوج کی تعداد میں اضافے کے لیے عیسائیوں سے جنگ کے دوران میں جو قیدی اور ان کے بچے آیا کرتے تھے ان کو اسلام کی تعلیم دی گئی، ان کو مسلمان کیا گیا، اور پھر ان کو باقاعدہ طور پر فوج میں شامل کیا جاتا رہا۔ یہ سلسلہ تقریباً 300 سال تک چلتا رہا۔ اس طرح سے عثمانی حکومت کی فوجی طاقت میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس فوج کو ینیچری کہا جاتا تھا۔ اس فوج نے سلطنت عثمانیہ کو وسعت دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اورحان نے 1327 میں نیکومیڈیا فتح کیا اور قسطنطنیہ کے بعد جو دوسرا بڑا شہر تھا نیسیا، اس کو بھی فتح کر لیا۔ اس نے نیسیا کے باشندوں کو باقاعدہ اجازت دی کہ اگر وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں اور اپنا تمام مال و اسباب بھی ساتھ لے جائیں، مگر نیسیا کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس شہر سے جانے پر تیار نہ ہوئی اور انہوں نے مسلمان ہو کر نیسیا میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد ترکی ریاست کاراسی کے امیر کا انتقال کے بعد اس کے 2 بیٹے امیر بننے کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کروا کر خود ہی امیر بن گیا۔ اورحان چھوٹے بھائی کا حامی تھا، لہذا اس نے بدلہ لینے کے لیے کاراسی کی ریاست پر حملہ کیا اور اس کے بڑے بھائی کو شکست دے کر کاراسی کا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔
اس کے بعد انقرہ پر حملہ کر کے اس نے اس کو بھی فتح کر لیا۔ 1336 میں عثمانیوں نے کافی علاقہ اپنے زیر تسلط کر لیا تھا۔ اس کے بعد 20 سال تک جنگ نہ ہوئی۔ اس دوران اورحان غازی نے اپنی حکومت میں اصلاحات کا کام کیا۔ اورحان نے مساجد، مدرسے، شفا خانے، کاروان سرائے بڑی تعداد میں بنوائے، لنگر خانے بنوائے، اپنی حکومت کا آئین و قانون بنوایا، علماء کرام سے لوگوں کو مستفید ہونے کے لیے راغب کیا اور بہت بہترین انداز سے تمام حکومتی امور چلائے۔ گورنر مقرر کیے، ان گورنر کی اپنی فوج بنوائی، ان کو جنگیں لڑنے کی اجازت دی اور ٹیکس وصولی کا کام کیا، جس سے عثمانیوں کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اورحان غازی کی زندگی کے آخری چند سال یورپ میں قدم جمانے میں صرف ہوئے۔ بازنطینی سلطنت، جو کہ کافی بڑے رقبے پر ہوا کرتی تھی، اب اپنی اندرونی اختلافات اور سازشوں کی وجہ سے تباہی کا شکار تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سلیمان پاشا کی قیادت میں سپاہی بھیجے۔ 1354 میں عثمانیوں نے بازنطین کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور گیلیپولی پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد عثمانیوں نے تھریس اور باسفورس کے علاقے بھی فتح کر کے بالآخر یورپ میں قدم رکھ دیا۔ اورحان کا بیٹا سلیمان پاشا نہایت ہی جنگجو، ذہین، جنگی حکمت عملی سے آشنا تھا اور سلطان بننے کا صحیح حقدار بھی تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر زخمی ہوا اور پھر جانبر نہ ہو سکا۔ اس کے انتقال کے بعد اورحان غازی کو سخت صدمہ پہنچا اور وہ اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد بیمار رہنے لگا اور 1 سال کے بعد ہی 1359 میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ کا مزار بورسا شہر میں ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہمارے ان سلطان کے کارنامے اتنے وسیع ہیں، اتنے کم وقت میں اس ویڈیو کو بنایا نہیں جا سکتا۔ پھر بھی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اپنے کمنٹ سے ہم کو آگاہ کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس سلطان کو عالم اسلام کے لیے اس کی شاندار خدمات پر اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔